نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا معاملہ یکسر مکمل طور پر نظر ثانی کا محتاج ہے. دین سے تعلق والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کی فکر مند ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، نیکی پہ چل لیں، بدی سے رک جائیں، اور یہ بات مبارکباد کے قابل ہے اور بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات ناقص ہے، یہ بات نامکمل ہے. اس کے ساتھ دوسری بات بے حد و حساب ضروری، اور اس بات کی اہمیت پر کتاب و سنت کے دلائل اور شواہد کا مبارک سیلاب ہے. اس کے ساتھ انتہائی ضروری بات کہ دین سے تھوڑا یا زیادہ تعلق والے اپنے گرد و پیش کی اصلاح کے لیے اپنی ہمت کے بقدر اور اپنے وسائل کے اندر پوری کوشش کرے. ایک مثال سے میں اپنی اور ادب کے ساتھ آپ حضرات و خواتین کی غفلت اگر ہے، مجھ میں تو ہے، آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا. ایک مثال یا ایک سے زیادہ مثالوں کی روشنی میں اس بارے میں آپ اگر غفلت ہے تو اس کا تصور کریں، اندازہ کریں، اور اس کے بارے میں نیا راہ عمل اختیار کرنے کا اللہ کی توفیق سے عزم کریں. میرے گھر میں میری کوئی بچی پوتی 3 سال کی 2 سال کی اگر جوتی الٹی پہن لے، سب سے سوال ہے، چیمہ صاحب جی سب سے سوال ہے، کوئی مستثنا نہیں، اور جواب دینے کے لیے کھڑے نہیں ہونا، دل ہی دل میں اس کا جواب دیں. وسیم صاحب سب کے لیے سوال ہے. میری آپ کی پوتی بیٹی 3 سال کی جوتی الٹی پہن لے، دایاں پاؤں
بائیں میں بایاں پاؤں دائیں میں، کون اس کو کہے گا بیٹی ایسے نہیں ایسے کرو؟ کہیں گے یا چپ رہیں گے؟ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بچی ہے چھوڑو، کوئی یہ کہے گا نہ بچی کو نہ ٹوکو کمپلیکیشن آتی، کوئی کہے گا بچی کو نہ روکو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رک جائے گی۔ یہ سارے شیطانی جملے کہاں بولے جاتے ہیں درانی صاحب؟ موچی، موچی کیا ہے؟ معاذ اللہ اس کی حقارت مقصود نہیں، پیسے میں نے دیے، دادا نے دیے یا بابا نے دیے یا نانا نے دیے، جوتی خریدی، اب موچی کی جو انسٹرکشنز ہیں کہ یہ پاؤں دایاں ہے یہ بایاں ہے، 3 سال کی بچی یا بچہ نہ مانے، گھر میں چھوٹے بڑے سب کہتے ہیں نا منو نہیں سیدھا پہنو، یا اللہ موچی بڑا ہے یا رب العالمین بڑے؟ اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، فیصلے کر کے جائیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان۔ موچی کی میرے گھر میں مخالفت ہو، درانی صاحب ایسے آگے نہیں، سراج میں بھی ایسے آگے نہیں، موچی کی مخالفت میرے گھر میں برداشت نہیں ہوتی، اگر کسی کے گھر میں ہو تو وہ جانے۔ رب العالمین کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ٹیلر کپڑا خریدا، سلوائے، اب ایک بیٹی اٹھے شلوار کو اوپر پہنے قمیض کو نیچے پہنے، کون چپ کرے گا؟ دادو کرے گی یا نانو کرے گی؟ نہیں، نانو کے گھر میں مہمان آئی ہے، اب بچی کو کچھ نہیں کہنا، مہمانی اس کے آداب ٹوٹ جائیں گے۔ میرے گھر میں کوئی نواسا نواسی آئے، یقین ہے چھوٹے بڑے کوئی چپ نہیں کرے گا، ہو شلوار اوپر پہن لی، اگر کوئی ٹوپی کو جراب کی جگہ پہنے اور جراب کو سر پہ رکھے وہ چپ کرے گا؟ بچے کی حرکت پہ چپ نہیں کریں گے۔ رب العالمین کی مخالفت بچے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی کر رہے ہیں، بڈھے بھی کر رہے ہیں، اور ٹس سے مس نہیں، اور دیندار حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب خطبہ دے رہا ہے، خاک دے رہا ہے، جس کی پیشانی پہ شکن اللہ کی شریعت توڑنے پر نہیں آتی، اس کا ڈاکٹر صاحب ہونا کیا کہ اس کا خطبہ کیا معنی ہے؟ مکر و فریب ہے، دکانداری ہے، اللہ کے لیے کچھ مانگ نہیں رہا، اور اللہ اس سے بے نیاز رکھے اور اس سے پہلے موت دے دے جب مانگنا شروع کرے۔ اپنے اپنے فائدے کے لیے سوچے کدھر جا رہے ہیں؟ شریعت ٹوٹ رہی ہے اور ہم ماشاءاللہ عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، معاذ اللہ نہ حج بیکار ہے، نہ عمرہ بے قدر و قیمت، ساری چیزیں شاندار ہیں ماشاءاللہ تبارک، لیکن یہ پرچہ نمبر 1 ہے، پرچہ نمبر 2 کدھر ہے؟ اور پرچہ نمبر 2 نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بھی چھوڑ دے، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں۔ دیندار بننا، اپنی اصلاح کرنا بہت اچھا ہے، بہترین ہے، لیکن نامکمل۔
جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ہمیں نمونے دیے. سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ. آپ نے نجات والے لوگوں کے بارے میں بتلایا، وہ ہیں جو اس طریقے پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ میں سے فاروق صدیق کے بعد سب سے بڑی شان والے وہی ہیں. ان کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں اللہ مالک کی توفیق سے ہم سن رہے تھے، شدید زخمی کیے گئے موت کی وادی میں داخل اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے، سلام کے لیے، عیادت کے لیے اور الوداع کی ملاقات کے لیے. ایک نوجوان آیا، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل 4 شمار کیے اور بشارت دی. میں نہیں، برابر کا چھوٹ جاؤں تو بس یہی تمنا ہے. اب کیا ہوتا ہے جو آج کا موضوع ہے، اللہ کے لیے غور کریں. اللہ نہ کرے میں آپ سے کچھ مانگوں، اور نہ اللہ نے کوئی حاجت رکھی ہے، اور نہ اللہ رکھے موت تک. اپنے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں لینا آپ سے، لیکن شدید خواہش ہے کہ میں آپ سیدھے ہو جائیں. ہم سیدھے نہیں ہیں. جو سیدھا ہے اس سے معافی چاہتا ہوں اور اس کو مبارکباد دیتا ہوں. سہیل صاحب جی سیدھے ہیں. جناب فاروق موت کے بستر پر ہے، اور یہ کوئی ناولوں والا موت کا بستر نہیں، حقیقی موت کا بستر ہے. جا رہے ہیں. جو چیز اندر جائے فوراً نکل جاتی، خون بہ رہا ہے. نوجوان، صحیح بخاری کی بات ہے، کچی پکی اللہ کی توفیق سے بات. صحیح بخاری، عمرو بن میمون اس کے راوی. نوجوان واپس ہوا، فاروق موت کے بستر پر لیٹے ہوئے. دیکھا نوجوان کی چادر ٹخنوں سے نیچے زمین پر ہے. لا الہ الا اللہ. کیا کیا؟ اللہ اکبر. فما رد علی الغلام. اس نوجوان کو واپس بلاؤ. یا اللہ کدھر جائیں؟ کوئی ہے ہماری کہانی؟ جھوٹے مکار فریبی، آپ نے اپنی بات کر. کہاں ہے ہم دیندار بنے پھرتے؟ فرمایا نوجوان کو واپس بلاؤ. آیا، فرمایا ارفع ثوبک فإنه أثقى لربك وأتقى لثوبك. اپنی چادر کو اوپر کرو. لا الہ الا اللہ. فوت ہو رہے، موت کے بستر پر لیٹے ہوئے. اپنی چادر کو اوپر کرو. اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ. ایک ایک لفظ قربان ہو جائیں اس بولنے والے پر، اور قربان ہو جائیں جنہوں نے ایسی تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ ہے، اور تیرے کپڑے کی عمر اس سے بڑھ جائے. آج
اس بارے میں بات کرنا اس کو حماقت کا نام دے دیے کس کا؟ یہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ عمر فاروق زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسلام 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 کی بات ہو رہی ہے، اگر کرے یہ بات عمر فاروق اسلام کو زیادہ جانتے ہیں یا میں آپ یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ سن لیجیے بات، ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں جو بات آئی، اسلام پورے ضابطہ حیات کا نام ہے، پورے اسلام پورا دین ہے، اور اس دین میں ہر بات قیمتی ہے، کوئی بات بیکار نہیں، مسواک سے لے کر کلمہ توحید تک ہر بات قیمتی ہے۔ ہاں ان باتوں کے درجات ہیں، ساری باتوں کی حیثیت ایک نہیں، لیکن میں غلام ہوں رب العالمین کا، کیا کسی غلام کو، کسی نوکر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ باس کی یہ بات ماننی ہے یہ نہیں ماننی؟ چیمہ صاحب آپ کے پاس کوئی ہے ایسا ملازم کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا؟ کہیں گے جا ماں کے پاس، رکھیں گے اس کو؟ تو رب کے ساتھ یہ نخرے کدھر سے آئے؟ آئیے مزید سماعت فرمائیے۔ امام ابن ابی شیبہ حضرت خرشہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص، اس کی چادر تختوں سے نیچے ہے۔ لا الہ الا اللہ، آج تو ان باتوں کے متعلق گفتگو کرنا عقل میں ذرا تھوڑا فرق ہے۔ ہو زمانہ بدل چکا، اسلامی نظام قائم کرو، یہ کیا باتیں کرتے؟ عمر فاروق نے اسلامی نظام قائم کیا کہ نہیں کیا؟ بولو۔ ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں مساجد میں جو یورپ سے آئے ہیں، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قانون کفالت کو اپنے ملکوں میں جاری کیا اور اس کا نام رکھا عمر راز، عمر کے قوانین۔ وہ عمر سے پیار کرنے والے ہیں، دشمن بھی جن کے نظام حکومت کی خوبی کی تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ نظام حکومت کو زیادہ جانتے ہیں، یہ تو جانتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص، اس کی شلوار نہیں، اس کا نیچے کی چادر تخنوں سے نیچے ہے، اس طرح منگوایا اور اس کو نیچے سے کاٹ دیا۔ جتنا حصہ تخنوں سے نیچے تھا وہ کاٹ کے پھینک۔ توجہ فرمائیے، شاید میں حق بات کہہ سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ کے لیے غور کریں، خواتین بھی مرد بھی، لباس کی انسان کے دل پر اور دماغ پر تاثیر ہے، اور دل اور دماغ اس کی تصویر اس کا لباس۔ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جب سرجن آپریشن کرتا ہے تو جبہ پہن کے کرتا ہے؟ کہیں دورانی صاحب پڑے لکھے آدمی جبہ پہن کے سرجن کو آپریشن کرنے دیتے ہیں؟ کیوں؟ کپڑے بھی اتروا دیتے ہیں، سوٹ 3 پیسز وہ پہن کے سوٹ آپریشن کرتا ہے۔ کیا پہناتے ہیں؟
مسلمانوں کے بیٹے، راجپوتوں کے بیٹے اپنے دیہاتوں میں بڑی ٹھاٹ سے بڑا کچھ پہننے والے، کوئی راجپوت کا بیٹا، کوئی چودھری کا بیٹا، ٹریفک کا بڑے سے بڑا افسر پگڑ پہن کے چوک میں کھڑا ہوتا ہے. کوئی یونیفارم ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بیکار ہے؟ نہیں، بیکار نہیں. فوجی میدان جنگ میں جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک یونیفارم پہنتا ہے، پہن کے جاتا ہے، یہ ویسے ہی جاتا ہے. کیوں؟ مسلمہ حقیقت ہے لباس کا انسان کے طرز عمل پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر اثر ہے، اور جو کچھ دل اور دماغ میں ہے لباس اس کی تصویر ہے. اب بچے کو دیکھیں، اس کو قاضی والا جبہ پہنا ہے، اس کی حرکتیں اور ہوں گی. اس کو ٹریفک پولیس کی یونیفارم پہنائے، اس کی حرکتیں اور ہوں گی. ڈاکٹر والا لباس پہنائے، وہ آپریشن کرنا شروع کر دے. ہے بات کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. لباس اسلام میں اس کی حیثیت بہت ہی زیادہ ہے. فاروق جو کر رہے ہیں حکمت و دانش کے خلاف نہیں، حکمت و دانش کا تقاضا یہی. مزید سماعت فرمائیے. امام ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے ابا کے ساتھ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. ابراہیم چھوٹے ہیں، ریشمی قمیص پہن رکھی ہے. اب جناب فاروق کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم خود بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے فاروق نے قمیص کو پکڑا اور چیر کے پھینک دی. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو نام لے کے جنت کی بشارت دی. ان 10 میں سے ایک، ان کا احترام فاروق کرنے والے ہیں یا بے ادبی کرنے والے نہیں ہے. دین سب سے اوپر ہے. اس کا بیٹا آیا ہے امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے، سلام کے لیے، قمیض چیر کے پھینک دیا. اللہ کے لیے غور کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور ایک اور شیطانی فلسفہ جو دین والے گھروں میں چل رہا ہے، بچے اور بچیاں ان کا لباس غالباً شریعت کی نفی کرتے ہوئے، شریعت کے الٹ. بچیاں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آئی ہیں، کیا لباس پہن کے آئی؟ یا اللہ ہدایت دے. کون سا لباس گھروں میں چل رہا ہے؟ پتلون مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا؟ ہماری دادی اماں پتلون ہی پہنا کرتی تھی. اللہ سے ڈریں. فلسفہ کس کو سنا رہے ہیں؟ پتلون مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا؟ جواب دیجیے. تو لڑکی کیوں پہنے؟ یعنی مارکیٹ میں لڑکیوں کے لیے کوئی کپڑا باقی نہیں رہا. جتنی ویرائٹی خواتین کے لباس میں ہے، مردوں کے لیے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں.
لیکن شیطان نے کیسی بات سمجھائی، ٹی شرٹ سر سے پاؤں تک، بچی کو ہم نے کیا بنا رکھا؟ اور امام ابن ابی جمرہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس میں اللہ تعالی کو چیلنج ہے کہ تو نے منی بنائی، تو کون ہے؟ میں اس منی کو منا بنا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت، کوئی معمولی بات، اللہ کے لیے غور کریں، اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں۔ جب لڑکی سرتپا لڑکوں والا لباس پہنے گی تو کیا بننے کی کوشش کرے گی؟ جی، تو جب لڑکی لڑکا بننے کی کوشش کرے گی تو خیر ہوگی یا شر ہوگی؟ اللہ کے لیے ڈریں۔ اور اب بات دور کی نہیں، یہی بچے بچیاں جب جوانی میں آ چکے ہیں تو جو نتائج ہیں وہ سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جناب فاروق لباس کے بارے میں بچہ ہے، گوارا کرتے ہیں یا نوٹس لیتے ہیں؟ اور یہاں یہ تنبیہ یاد رہے، میں آپ نے لوگوں کے بچوں کے کپڑے نہیں چیرنے، نہ ہمیں اجازت ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اصحاب اقتدار کا، گورنمنٹ کا ہے، یا والدین اپنی اولادوں کے ساتھ کریں، لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہمیں کرنے کا اختیار نہیں۔ ہمارا دائرہ کہاں تک ہے؟ پیار سے، محبت سے نصیحت کریں، اہل اقتدار اور ان کے ماں باپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سیرت کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا شدید اہتمام کرتے کہ ان کے گرد و پیش میں شریعت ہی شریعت، اس پر عمل۔ جہاں کہیں شریعت کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے، تا حد استطاعت شریعت کا حکم جاری کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ میں آپ بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، نہ ہم فاروق ہیں نہ بن سکتے، لیکن جو بن سکتے ہیں فاروق کی راہ پہ آ جائیں، رضی اللہ عنہ، اس کے لیے عزم کریں، اللہ سے التجا کریں اور کوشش کریں۔ بہت سے حضرات و خواتین، بزرگ، بچے، جوان بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، مظلوموں کی بھرپور مدد فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرمائے، اولادوں کے رشتوں کے لیے نہایت پریشان والدین، ان کی رب کریم بھرپور مدد فرمائے، اور اولادوں کے رشتوں کے بعد رشتہ داروں کی اذیت اور ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان والدین، اللہ کریم ان پر بے پناہ رحم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.